معرفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج 8 ربیع الاول ہے اور ایک قول کے مطابق آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ میرے آقا اس مہینے میں تشریف لائے اور جب تشریف لائے ہیں اس مہینے کے اندر تو آپ ذرا اندازہ لگائیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا، آمد کا شور اور گونج اس وقت سے ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے ہے۔ اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہاں تک یہ شور اور یہ گونج ہوتی رہی۔ اب ذرا غور کریں کہ واقعہ عظیم واقعہ تھا، آپ کی ولادت باسعادت کا، اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو سارے میڈیا والوں کی نظر اس کی طرف رہتی ہے، ہر اخبار کی سرخی وہی خبر بن جایا کرتی ہے، ٹیلی ویژن میں خبریں اسی کی آیا کرتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا بڑا حادثہ ہوتا ہے، جیسا بڑا واقعہ ہوتا ہے، ایسا ہی اس کا شور اور چرچا ہوتا ہے۔ تو آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو یہ بھی ایک واقعہ عظیمہ تھا کہ جس واقعہ عظیمہ کے بنا پر ہر جگہ پر شور تھا، چرچا تھا۔ کس طریقے سے؟ ذرا آپ دیکھیں کہ آپ کی آمد سے پہلے ہر مجلس کے اندر یہی تذکرہ، آپ کی آمد سے پہلے ہر مجلس کے اندر یہی ذکر خیر، اور سابقہ جتنی بھی کتابیں گزری اور جتنے بھی نبی گزرے، ان کتابوں کے اندر اور ان نبیوں کی زبانوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ اس لیے نبیوں نے دعا کی کہ ہمیں بھی تو محمد رسول اللہ کا امتی بنا دیجئے، ہے نا؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بھی دعا کی اور انہوں نے تو یہ بھی درخواست کی، اے اللہ محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب فرما دیجئے، یا پھر محمد الرسول اللہ کے جو غلام ہے یعنی صحابہ ہے ان کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔
لیکن یہ تمنا ہے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کے یہاں کوئی کام ناممکن نہیں ہے نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، ذرا غور کیجئے آپ اس بات پر کہ ہم نے نبیوں کے متعلق سنا ہے کہ نبی اپنی قبروں کے اندر کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے. جب کسی نبی کی موت کا وقت آتا ہے تو بس یہی ہے کہ وہ اس جہاں سے اس جہاں کی طرف انتقال کر گئے، یعنی کیا ہو گیا؟ منتقل ہو گئے. سمجھا؟ دنیا سے آخرت کی طرف، اور سطح زمین یعنی اس زمین کے اوپر والے حصے سے نیچے والے حصے کی طرف کیا کر گئے؟ منتقل کر گئے، منتقل ہوئے. لیکن وہ اپنی قبروں میں کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا. حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا اللہ نے کس طریقے سے قبول فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر ایران کی طرف کوچ کر رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے. کسرا بڑا سپر پاور تھا نا، جیسا کہ میں نے تفسیر میں کہا تھا. جی الگرد جب جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی فتح ہوئی، ایک محل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین داخل ہوئے خزانے کی تلاش کے لیے. اور پہلے زمانے میں خزانہ کوئی بیگ کے اندر تو نہیں رکھا جاتا تھا، صندوق کے اندر، یا اس طریقے سے خزانہ کوئی پیٹی کے اندر تو نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ خزانوں کو رکھا جاتا تھا تہ خانوں کے اندر. بڑی بڑی عمارتیں بنی رہتی تھی اور ان عمارتوں میں خزانے کو رکھتے تھے. اور خزانہ کبھی مال کی صورت میں ہوتا، کبھی اسلحہ کی صورت میں ہوتا، یعنی ہتھیار کی صورت میں ہوتا، اور کبھی اپنی محبوب چیزوں کو اور اپنی قیمتی چیزوں کو بطور خزانہ کے لوگ حفاظت سے رکھا کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک محل میں جب یہ لوگ داخل ہوئے اور ایک تہ خانے میں پہنچے اور اس تہ خانے کا دروازہ کھولا تو کیا عجیب منظر دیکھا. وہ منظر یہ تھا کہ ایک نعش پڑی ہوئی ہے، 4 پائی پر جنازہ رکھا ہوا ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ہی کفن پہنایا ہے، تازہ ہے. قریب پہنچے صحابہ تو کیا دیکھا کہ ایک کتاب رکھی ہوئی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو اٹھایا اور اس کتاب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینۃ المنورہ روانہ کر دیا اور یہاں اس کی تحقیق شروع کی کہ آخر یہ نعش کس کی ہے. تو تحقیق کرنے سے پتہ یہ چلا کہ نعش حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے. کس کی ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام. یہ 4 پائے بھی انہی کی ہے. اور فرمایا آگے تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ جو کتاب تھی وہ کتاب حضرت دانیال علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی، صحابہ نے پڑھی وہاں پر نماز جنازہ. قبر کھودی گئی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کیا. یہاں تو یہ ہوا. وہاں جب یہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار کو بلایا، کیونکہ وہ بہت ساری لینگویج جانتے تھے. اس کا ترجمہ کیجیے. تو اس میں وہی واقعات جس طریقے سے قرآن کریم میں ہے، پچھلی امتوں کے واقعات، پچھلی قوموں کے حالات، انبیاءوں کا تذکرہ، اس طرح اس کتاب میں بھی موجود تھا قرآن کی طرح کہ جو حضرت دانیال پر نازل ہوئی تھی. الگر ترجمہ ہو گیا
حقیقت سامنے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث یاد آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اس تہہ خانے کا دروازہ کس نے کھولا تھا اور اس چار پائی کے پاس سب سے پہلے کون پہنچا تھا. یہ پیغام بھیجا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے حرموس بن زہیر نے اس تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور سب سے پہلے چار پائی پاس وہ پہنچے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دیجئے. کس کو بلایا؟ حرموس بن زہیر کو. جب حرموس بن زہیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو آدمی دانیال علیہ السلام کی لاش کو تلاش کرے اور جو آدمی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دینا. کیا کہا تھا؟ تو میں نے آپ کو جو ایران سے بلایا ہے اور اس بشارت کو سنانے کے لیے بلایا ہے. کس کو؟ اس بشارت کو سنانے کے لیے بلایا ہے. اب ذرا دیکھیں اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ میری ملاقات محمد الرسول اللہ سے ہو جائے یا صحابہ کرام یعنی آپ کے جو خدام خادم صحابہ ان سے میری زیارت ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر والی زندگی کے اندر زیارت کروائی کیونکہ نبی تو زندہ ہے. نبی کیا ہے؟ زندہ ہے. صحابہ اس دنیا والی زندگی کے اندر اور حضرت دانیال قبر والی زندگی کے اندر، لیکن ملاقات ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کو کہ 8 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ہر طرف چرچا تھا، ہر طرف شور تھا. اب دیکھیے میں یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ بات عرض کرتا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور اگلے نبیوں کے حق کے اندر ان کی کافر امتیوں کے خلاف گواہ بنا کر بھیجا ہے. شاہدا ومبشرا ونذیرا، جنت کی بشارت دینے والا، دوزخ سے ڈرانے والا. وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مقرر حضرات کہتے ہیں نبی کو نبی کے نام سے نہیں بلایا. نبی کو نبی کے نام سے. ہماری زبان سے بھی آپ نے سنا ہوگا اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے. نبی کو نبی کے نام سے. حضرت عیسیٰ کو یہ کہا یا عیسیٰ انی متوفیک. حضرت یحییٰ کو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. نبی کو نبی کے نام سے پکارا، یحییٰ کو یحییٰ کے نام سے، عیسیٰ کو عیسیٰ کے نام سے علیہم السلام. لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی کہا. ہے نا، مقرر لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے یہ میرے نبی کی فضیلت. لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے
کیونکہ روایت کے اندر آیا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ انبیاء کے ساتھ میرا تفاضل نہ کیجیے، بیان نہ کیجیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ منع آئی ہے کسی نبی کو محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے اپنے نبی کی فضیلتوں کو بیان کرنا، یعنی یہ حدیث کے اندر کیا آئی ہے؟ منع آئی ہے۔ تو مطلب یہاں یا ایھا النبی کہنے کی وجہ تو علماء نے اس کے مختلف اقوال لکھے ہیں کہ یہاں جو کہا گیا نا یا ایھا النبی، سب سے پہلے نبی کا کلمہ لائے، یہ ابتدا بتانے کے لیے۔ ابتدا کیا بتانی تھی؟ یہ ابتدا یہ بتانی تھی کہ سارے نبیوں کی نبوت، یعنی سارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہے تو اس کا مبدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی ابتدا، اس کا چشمہ، اس کی بنیاد یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ نہ صرف یہ کہ سارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار، بلکہ ساری کائنات کو جو وجود ملا ہے وہ ساری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزار ہے۔ کائنات کا وجود کیوں ہوا بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس لیے اب ذرا دیکھیں، آپ غور کریں کہ یہاں بھی جو کہا نا یا ایھا النبی، یہ ابتدا بتانے کے لیے، چشمہ یہی، بنیاد یہی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا فرمایا، آپ نے سنا ہوگا اس بات کو، تو فرشتوں کو کیا کہا تھا کہ سجدہ کیجئے؟ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی گزر چکا، بارہا آپ سنتے بھی ہیں، فرشتوں کو کہا سجدہ کیجئے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ سجدے کی کیفیت کیا تھی، اس سجدے کس طریقے سے سجدہ کیا گیا۔ ہاں، اب ذرا سوچے اس بات پر۔ اس لیے سوال ہے، بحث بنی ہے علماء کے نزدیک کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد جو واقعات، جو کچھ بھی ہونے والا تھا اس کو لکھوایا۔ بعض نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، بعض نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا۔ لیکن حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، کہ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ کس کو پیدا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیفیت کیا تھی، کس طریقے سے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ سارے فرشتوں کو صفوں کے اندر کھڑا کر دیا۔ فرشتوں کے دو اجتماع، ایک اجتماع تو اس وقت ہوا، ایک صفے تو اس وقت لگی فرشتوں کی کہ جب حضرت آدم کو سجدہ کرنا تھا، اور دوسری مرتبہ کب؟ دوسری مرتبہ فرشتوں کی صف اس وقت لگی ہے کہ جب میرے آقا کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، جب تم مجھے نہلا چکو، مجھے کفن پہنا چکو، تو مجھے اسی جگہ پر رکھ دینا اور اس کمرے کو خالی کر دینا۔ سب سے پہلے میری نماز جنازہ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد فرشتوں کی جماعت آئے گی اور میری نماز جنازہ پڑھے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دوسری مرتبہ فرشتوں کا اجتماع ہوا۔ تو دو مرتبہ فرشتوں کی صفیں لگی ہے۔ ایک کب بھائی؟ ایک اس وقت لگی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دوسری اس وقت کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ جب حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ کون سا تھا؟ کون سا سجدہ تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تھا،
بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام کے طور پر یعنی سجدہ تحیہ تھا، یعنی سلام کے طور پر سجدہ تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا کہ دراصل یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں، یعنی آپ کی پشت میں جو ہڈی ہے، اس پشت میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے رکھا تھا، اس نور کو سجدہ تھا۔ کس کو سجدہ تھا بھائی؟ اس نور کو سجدہ تھا، اور یہ سجدہ بطور سلام کے تھا، یعنی اس نور نبوت کو سلام پیش کر رہے تھے فرشتے۔ اس کی کیفیت کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو امام بنایا گیا اور سارے فرشتوں کو صفوں کے اندر مقتدی کے طور پر کھڑا کر دیا گیا۔ تو آپ کی پیٹھ کس کی طرف ہوئی؟ پیٹھ کس کی طرف ہوگی بھائی؟ ہاں، فرشتوں کی طرف ہوگی نا۔ تو نور نبوت کہاں تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، پیٹھ میں تھا، تو یہاں بطور سلام کی پیش کیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کا اجتماع اور فرشتوں کی صفیں دو مرتبہ لگی، ایک محمد رسول اللہ کے وصال کے موقع پر، اور ایک جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور نبوت تھا، تو اس نور نبوت کو سلام پیش کرنے کے لیے فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا۔ ایسا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آج کی مجلس یا یہ ربیع الاول ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، سوچے کہ میں بھی انشاءاللہ، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، عمل کی نیت سے کہ ہم محمد رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی اصل تو سیرت یہی ہے، اصل تو سیرت النبی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر محمد رسول اللہ کے طریقے کو لائے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں جو کہا یا ایھا النبی، یہ ابتدا بتانے کے لیے۔ دوسرا قول یہ ہے، علماء نے مختلف قول لکھے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کریں، دوسرا قول یہ ہے کہ یا ایھا النبی اس لیے کہا گیا کہ عرب کے اندر کسی کو نام سے پکارنا عیب سمجھا جاتا تھا، وہاں کوئی کسی کو نام سے نہیں پکارتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ایک چھوٹے سے لڑکے کو پکارتے تھے تو نام سے نہیں پکارتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، بالکل چھوٹے بھائی، انہوں نے ایک بلبل پال رکھی تھی۔ بچے پالتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مرغی کے بچے پالتے ہیں، تو یہ بلبل پال رکھی تھی، اور یہ بلبل اتفاق سے مر گئی۔ کیا ہو گیا؟ مر گئی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر، دیکھو نام سے نہیں بلایا، نام سے بلایا نہیں۔ کہنے کا مقصد اس بات کو سنانے سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کیونکہ عرب کا ایک ماحول بنا ہوا تھا، نام سے پکارے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر محمد رسول اللہ کو نام سے پکارا نہیں، اور کیا کہا؟ یا ایھا النبی کا۔ اب ذرا آگے بڑھے، ہم پیچھے آتے ہیں واقعے کی، اس لیے کہ جب اللہ کے محبوب کا نور نبوت حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں تھا تو فرشتے ہر وقت تمنا میں رہتے تھے کہ ہم حضرت آدم کے پیٹھ والے حصے کو دیکھیں تاکہ نور نبوت کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ اللہ، کس کی زیارت نصیب ہو؟ نور نبوت کی زیارت نصیب ہو۔ اب یہ نور کیسا چمکتا تھا؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس طریقے سے سورج و چاند چمکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ نور نبوت چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہی نور نبوت منتقل ہوتے 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 ہوئے کہاں آیا؟ حضرت عبداللہ کے پاس۔ کہاں آیا؟ حضرت عبداللہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والی۔ منتقل ہوتے ہوئے وہاں آیا۔ تو اب کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ کا سفر کرنا مشکل ہو گیا، کسی گلی سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ سمجھ میں آئے؟ سفر میں، حضر میں
مدینہ میں، مکہ میں، ہر جگہ، اور بالخصوص مکہ کے اندر محلوں میں نکلنا حضرت عبداللہ کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ نور نبوت چمک رہا تھا۔ اس لیے ہر عورت یہ متمنی تھی کہ آپ سے نکاح ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کہ ہمارا نکاح عبداللہ سے ہو جائے۔ اور اس میں بھی ایک کاہنہ عورت جو مکہ کے اندر مشہور تھی اور سابقہ کتابوں کا علم رکھتی تھی، اس نے تو باقاعدہ حضرت عبداللہ کو درخواست کی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ ان کے خاندان والوں کو سمجھایا کہ عبداللہ کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے، لیکن اس کو کامیابی ملی نہیں۔ ہاں، لیکن ہوا ایک وقت ایسا کہ حضرت عبداللہ کا نکاح کس سے ہو گیا؟ حضرت آمینہ سے ہو گیا۔ اور اس کو پتہ چلا اس کاہنہ کو کہ آمینہ سے نکاح ہو گیا، پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہاں، پیچھا نہیں چھوڑا حضرت عبداللہ کا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کو اس محلے سے جب گزرنا ہوتا تو باقاعدہ تیاری کر کے نکلتے تھے کہ میں کس طریقے سے نکلوں گا۔ اب ایک دفعہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ حضرت عبداللہ وہاں سے نکلے، اسی محلے سے جس محلے کے اندر کاہنہ تھی۔ وہ ہر وقت تو حضرت عبداللہ کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ جیسے نکلے تو اس نے منہ موڑ کر گھر میں چلی گئی اور رونے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ رونے لگی۔ تو حضرت عبداللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ رونے لگی، اور اس نے منہ موڑ لیا۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں سابقہ کتب کا علم رکھتی ہوں، میں آپ کی پیشانی پر نور نبوت کو دیکھ رہی تھی۔ کس کو دیکھ رہی تھی؟ نور نبوت کو دیکھ رہی تھی، اور آپ کی جو لڑکا ہونے والا ہے وہ لڑکا سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری خواہش اور میری تمنا یہ تھی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں اور یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آج وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ نور آمینہ کے پیٹ کے اندر منتقل ہو گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ آمینہ امید سے ہے۔ سب سے پہلے خبر کاہنہ نے دی، آمینہ امید سے ہے۔ تو یہ کاہنہ ایسے ہی نہیں پہچان گئی تھی، وقت ہو گیا ہے، یہ کاہنہ ایسے ہی نہیں پہچان گئی تھی بھائی۔ جس طریقے سے جنت کے اندر فرشتے اس نور نبوت کو دیکھتے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اس طریقے سے یہ کاہنہ اس نور نبوت کو حضرت عبداللہ کی پیشانی پر دیکھ رہی تھی۔ خیر 9 مہینے کا عرصہ گزرا، پھر آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آئندہ جمعہ کو آگے بڑھیں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔